بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم لوگ کہو اللہم ربنا لک الحمد، کیونکہ جس کے یہ کلمات ملائکہ فرشتوں کے قول کے موافق ہو گئے اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد حدیث نمبر 848۔ حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کی نماز کفایت نہیں کرتی جب تک کہ وہ رکوع اور سجدے میں اپنی کمر کو برابر نہ کر لے۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد حدیث نمبر 855۔ حضرت عباس بن عبد المطلب سے مروی ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، بندہ جب سجدہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ 7 اعضاء سجدہ کرتے ہیں، چہرہ، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد حدیث نمبر 891۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سجدہ صحیح طرح سکون سے کیا کرو اور تم میں سے کوئی کتے کی طرح اپنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد حدیث نمبر 897۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہما بیان فرماتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنے ہاتھوں کو اپنے پہلوؤں سے دور رکھتے تھے، حتیٰ کہ اگر بکری کا بچہ آپ کے ہاتھوں کے نیچے سے گزرنا چاہتا تو گزر سکتا تھا۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد حدیث نمبر 898۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اپنے ہاتھوں کو زمین پر کتے کی طرح نہ پھیلائے اور اپنے رانوں کو ملا کر رکھے۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد حدیث نمبر 901۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اور اچھا وضو کرے یعنی سنت کے مطابق، پھر 2 رکعت پڑھے اور ان میں غفلت کا شکار نہ ہو تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد حدیث نمبر 905۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بندہ جب نماز میں ہوتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی طرف برابر متوجہ رہتا ہے جب تک کہ وہ ادھر ادھر نہ دیکھے، جب وہ ادھر ادھر دیکھنے لگ جائے تو اللہ بھی اس سے منہ موڑ لیتا ہے۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد حدیث نمبر 909۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آدمی کا نماز کے دوران میں ادھر ادھر دیکھنا کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ اچکنا ہے، اس طرح سے شیطان بندے کی نماز میں اچک لیتا ہے۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد حدیث نمبر 910۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور دیکھا کہ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہیں، تو آپ نے فرمایا، یا تو لوگ نماز میں اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھانے سے باز آ جائے یا ان کی نظریں ان کی طرف واپس نہیں لوٹیں گی۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد حدیث نمبر 912۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ اپنی نمازوں کے دوران نظریں اٹھا لیتے ہیں؟ آپ کا فرمان اس بارے میں بڑا سخت ہو گیا اور فرمایا، یہ لوگ
اپنے اس عمل سے باز آ جائے ورنہ ان کی نظریں اچک لی جائیں گی۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد حدیث نمبر 913۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہما بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونی چادر میں نماز پڑھی، اس میں کچھ نقش و نگار تھے۔ آپ نے فرمایا مجھے اس کے نقش الجھانے لگے تھے، اسے ابو جہم کے پاس لے جاؤ اور میرے پاس امبجانی چادر لے آؤ، یعنی جس میں نقش نہیں ہوتے۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد حدیث نمبر 914۔